الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان محمد عدنان رضا قادری AQR اسٹوڈیو سکھر سے نور رمضان براہ راست ٹرانسمیشن میں آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام احباب جتنے بھی موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ٹرانسمیشن میں تمام سے گزارش کروں گا اپنی آئی ڈی سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت معلوماتی موضوع ہے، اور اس موضوع کو سننے کی ہر مسلمان کے لیے حاجت ہے، ہر مسلمان کو اس موضوع کو سننے کی ضرورت ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہیں، اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر کثرت سے گفتگو ہوگی بحمد اللہ تعالیٰ۔ آج 15ویں شب ہے اور ہم نے 14واں روزہ افطار کیا، اور انشاءاللہ صبح 15واں روزہ اختیار کریں گے، اور اس اہم موضوع پر ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد چنّا صاحب، جامعہ غوثیہ رضویہ دارالفتہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اور مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ کے نائب ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا، بڑی برکتوں سے نوازا، بڑے علم سے نوازا، اور ہم شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے کہ بحمد اللہ تعالیٰ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری دعوت پر آج AQR اسٹوڈیو کے مہمان بنے۔ اللہ رب العزت علماء حق، علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے خلا اور طلاق۔ اس کے مسائل کیا ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، احادیث طیبہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہیں، اور شرعی اصول اس کے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سلام کے کمنٹس آپ کے بہت آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن میں کہوں گا آپ سے کہ آپ براہ کرم اگر کوئی موضوع کے مطابق سوال کریں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر سوال کرے اور سوال کرنے کے بعد اس کا جواب ہم دے پائیں، اور انشاءاللہ اس جواب کو سن کر آپ عمل پیرا ہو جائیں، تو یقین مانیں ہمارے یہاں پر بیٹھنا، اس پروگرام کو سجانا، یہ ساری محنتیں وصول ہو جائیں گی۔ اگر آپ بعمل ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، نور رمضان ٹرانسمیشن سجانا اور یہ علم دین کا چراغ جلانا، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں قبلہ مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چند احباب کے کمنٹس پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ گمبر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طاہر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ریحان رضا قادری ہمارے پیارے ثناء فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کامران علی جتوئی فرما رہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ابرار نبیل اتاری السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال رضا فرما رہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے دبئی سے ہمیں جوائن کیا ہے سمت شیخ صاحب نے، سلام میرے پیارے بھائی، کیسے ہیں آپ اور طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کمنٹ آ گیا، اب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔
میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیں تاکہ مزید لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکیں اور یہ آج کا جو اہم ترین موضوع یہ سب تک پہنچ سکے. اسی طریقے سے شہر شاہ ایک آئی ڈی سے کمنٹ آیا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مدبر حسین قریشی فرما رہے ماشاء اللہ استاد جی میرا سوال ہے کہ طلاق سنت کیا ہے, یعنی طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے. میرے خیال سے یہ جو ہے میں آپ سے سمجھ پایا ہوں, وہ انشاءاللہ جواب میں لیں گے. مجاہد حسین بکٹی صاحب فرما رہے ماشاءاللہ عدنان بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلام اور ماشاءاللہ کے کمنٹس تو آپ کے آتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں طلاق کے حوالے سے, خلا کے حوالے سے, اس موضوع کے مطابق, تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. سب سے پہلے مفتی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ حضور آپ کی اتنی مصروفیات اور اتنی دور سے آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پروردگار عز و جل آپ کا آنا اور آپ کا یہ قدم اٹھانا, ہماری طرف اتنی شفقت فرمانا قبول و منظور فرمائے. اور اسی طریقے سے جس طرح آپ خلوص کے ساتھ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, پروردگار آپ کے صدقے ہمیں بھی اس کی برکت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. جس طرح ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے نوازا اور بڑی صلاحیتوں سے نوازا, آج کا موضوع آپ ہی کے حکم پر چوائس کیا گیا اور آپ ہی نے فرمایا کہ اس کی ضرورت ہے, تو اس حوالے سے اس موضوع کو ہم نے رکھا. بسم اللہ گفتگو آغاز کیجئے کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہیں, اور مسلمان کے لیے خلا اور طلاق کا کیا حکم ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الطلاق مرتان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق او کما قال. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم قرآن رشید کے اندر فرمایا جی طلاق کے رجعی 2 مرتبہ ہیں. مطلب یہ کہ تیسری طلاق رجعی نہیں ہے, اس کے بعد رجوع کا, واپسی کا آپشن نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمذی کے اندر, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا, جی حضور نے فرمایا تمام حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی کو ناپسندیدہ طلاق ہے. اللہ, تمام حلال چیزوں میں. حلال چیزوں میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ, اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ چیز کوئی پیدا نہیں فرمائی, جی, اور طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کوئی پیدا نہیں فرمائی. صحیح. روئے زمین پر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ غلام آزاد کرنا, اور روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اللہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نباؤ کی صورت ممکن نہ ہو, جی, زوجین کے مابین نا اتفاقی ہو جائے, تو ہم دیر نہیں لگاتے اور تیر چلا دیتے ہیں, فٹ میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. جی, تو یہ 3 طلاقیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں, پسندیدہ نہیں, ناجائز ہیں, گناہ ہے. یکدم نہیں دینی. ہمارے بھائی کا ایک سوال بھی تھا کہ طلاق سنت کیا ہے. طلاق کی 3 قسمیں ہیں. جی, ویسے تو شریعت نے ناپسندیدہ رکھا طلاق کو, لیکن اگر مجبوری ہو اور طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, گزارا نہ ہو, طلاق لابدی ہو, ضروری ہی ہو, تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زوجہ کو اس کے پاکی کے ایام میں فقط 1 طلاق دے کے چھوڑ دیں. اچھا, یعنی جب بھی دی جائے 1 دی جائے. 1 طلاق, اور وہ بھی پاکی کے ایام میں. جی, وہ جو مخصوص ایام میں ان میں طلاق نہ دی جائے, ان میں نہ دی جائے. 1 طلاق دے کے چھوڑ دیں. ان کے 3 پیریڈ جیسے پورے ہوں گے, اگر پیریڈ آتے ہیں ان کی عدت پوری ہو گئی, عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ختم ہو گیا. اچھا, یہ بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ کیوں ہے
اس لیے ہے کہ اس میں ایک تو واپسی کے چانسز بھی ہیں. اچھا. اگر جذبات میں آ کر طلاق دے دی، دونوں طرف سے گرما گرمی تھی، جی. اب دن گزرے، 4 دن، ہفتہ، مہینہ گزرا، 2-4 مہینے گزر گئے، اب دونوں کا جو غصہ تھا ٹھنڈا ہو گیا، تو اب ان کو پچھتاوا ہوا، تو واپسی کا راستہ بالکل آسان ہے. صحیح. اور اگر عدت کے اندر اندر پچھتاوا ہو جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، جی جی. ہمارا رشتہ تو برقرار رہنا چاہیے، تو عدت کے اندر اندر بالکل آسانی سے واپسی کا راستہ ہے، رجوع کر لیں. فقط زبان سے کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں واپس لیا، اور بہتر ہے کہ 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایسا کر دیں. یعنی اس پر نئے نکاح کی حاجت نہیں. حاجت نہیں. اگر عدت کے اندر اندر 1 طلاق رجی یا 2 طلاق رجی. رجی کا معنی رجوع. رجی کا میں عرض کروں گا کہ طلاق کی 2 طرح کی قسمیں ہیں. ایک ہے سری طلاق، جی ٹھیک ہے، اور ایک ہے کنایا طلاق. سری کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو طلاق میں مستعمل ہوتے ہوں الفاظ، جی. جن لفظوں سے طلاق کا معنی بالکل صاف واضح مستفاد ہو رہا ہو. جیسے کسی نے کہا میں نے آپ کو طلاق دی، جی. میں نے فلانا بنت فلاں کو طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح کے الفاظ ہیں، تو یہ بالکل واضح ہے طلاق میں. ان الفاظ سے طلاق دی، 1 دفعہ یہ لفظ کہے 1 طلاق رجی، 2 دفعہ کہے 2 طلاق رجی، 3 دفعہ کہے تو طلاق رجی 2 دفعہ ہوتی ہیں، 3 دفعہ نہیں ہوتی. اچھا. تو اب یہ حرام ہو گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی، بالکل معاملہ ختم ہو گیا. بالکل ختم ہو گیا. صریح الفاظ ہوتے ہیں طلاق کے، اور ایک ہوتے ہیں کنایا، یعنی اشارتاً کنایتاً اس سے طلاق مستفاد ہوتی ہے. جیسے شوہر کہتا ہے بیوی کو میں نے تجھے حرام کیا، تو مجھ پر حرام ہے، تو جی. مجھ پر بائن ہے، جی. اپنے میکے چلی جا، اپنے والدین کے ہاں چلی جا، بوری بستر گول کرو، اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ. جی اس طرح کے الفاظ کہے. تو یہ الفاظ طلاق میں واضح نہیں ہیں، صحیح. لیکن ان سے مقصود کیا ہوتا ہے، مستفاد کیا ہو رہا ہوتا ہے، کنایا کیا ہو رہا ہوتا ہے، طلاق. اچھا. لیکن صریح الفاظ سے طلاق دے تو اس میں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ طلاق دے رہا ہے. لیکن اگر کنایا الفاظ سے طلاق دیتا ہے جو مثال ابھی آپ نے دی، اس کے لیے پھر کچھ کنڈیشنز ہیں. اچھا. یا تو وہ اپنی نیت بتا دے کہ ان سے میری نیت یہ تھی کہ طلاق، اچھا. یا پھر ماحول بتائے کہ مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا اور ہاں. بیوی کہہ رہی تھی مجھے فارغ کر دو، طلاق دے دو. صحیح. اب شوہر نے کہا مثلا کہ اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور والدین کے گھر چلی جاؤ. صحیح. اب ظاہر سی بات ہے وہ طلاق مانگ رہی تھی اور اس نے یہ لفظ کہے، تو طلاق کا تذکرہ ہو رہا تھا، یا لڑائی ہوئی غصے میں تھا، یا شوہر اپنی نیت واضح کر دیتا ہے، تو اب کنایا جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے طلاق پڑتی ہے. تو طلاق کے ایک صریح الفاظ ہوتے ہیں بالکل واضح جن سے طلاق مستفاد ہو رہی ہو، اور ایک وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مستفاد نہیں ہو رہی ہوتی، اشارہ اور کنایا ہوتا ہے. تو اس میں نیت کی حاجت ہوتی ہے، یا ماحول دیکھا جاتا ہے، یا کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. تو ایسے الفاظ سے طلاق دی تو وہ کنایا کہلاتی ہے. تو اگر کنایا لفظ 1 دفعہ کہا، اس سے 1 طلاق دی، تو 1 سے ہی نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا. نکاح ختم ہو گیا، اب اس میں رجوع نہیں ہوتا. تو کنایا طلاق کو رجی نہیں کہتے ہیں. 1 دی تو اسی سے نکاح ختم ہو گیا. عدت کے اندر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر 1 یا 2 کنایا طلاق کے دیے. 3 دی تو 3 مغلظہ ہو گئی. اگر صریح الفاظ طلاق دی ہے، 1 دی یا 2، تو اس میں رجوع کا آپشن ہے. صحیح. تو سنت طلاق یہ ہے، احسن طلاق یہ ہے کہ باقی کے ایام میں 1 طلاق دے، طلاق رجی 1 طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے. اور اس کے بعد پھر جو طریقہ ہے طلاق کا حسن جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ باقی کے ایام میں 1 طلاق دے، چھوڑ دے، اس کو پھر پیریڈ آئے، پھر پاک ہو، پھر دوسری طلاق دے، پھر اس کو پیریڈ، پھر پاک ہو، پھر تیسری طلاق دے. یعنی 3 طہروں میں اسے 3 طلاق دے، جب جا کے وہ سنت طریقہ یہ ہے. اور تیسرا طریقہ طلاق کا جسے بدعت کہا جاتا ہے اور
وہ گناہ بھی ہے، قابل تعزیر جرم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یکدم آپ 3 طلاق دے دیں، یہ جرم میں شامل ہوتا یہ جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے۔ اور طلاق جو ناپسندیدہ ہے اللہ کو جل والا کو، وہ اس وقت ہے کہ جب بلا وجہ طلاق دی جائے، صحیح، یعنی علل اطلاق ناپسندیدہ نہیں ہے، بلا وجہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے زوجہ کو تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی وجہ ہوا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، شریعت کی پاسداری نہیں کرتی، صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتی، اور اس نے حجت تمام کر رکھی ہوئی ہے، اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو طلاق دے گا، اب یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ صحیح، شریعت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ بلا وجہ طلاق دے، عورت کا قصور بھی نہ ہو، جی جی، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ صحیح، 3 طریقے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے اسے شریعت میں احسن کہا جاتا ہے، بہترین طریقہ کہا جاتا ہے، فقط ایک طلاق دے، اس میں واپسی کا راستہ ہے، ممکن ہے، گنجائش ہے۔ صحیح، اور پھر دیکھیں کہ آپ طلاق کیوں دیتے ہیں؟ جی ظاہر ہے یہاں تو آپ کی حاکمیت مجروح ہوئی، جی، گھر کا ماحول نہیں بن پا رہا، صحیح، یا بچوں کی تربیت اور پرورش میں رکاوٹ بن رہی ہے، ہاں کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، جی جی، تو آپ رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو لازمی نہیں کہ رشتہ آپ 3 طلاقیں دے تو ختم ہوگا۔ ہمارے عرف میں یہ بڑی وبا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی آدمی مارنا ہے، ایک مثال ہے، ترغیب نہیں کسی کو، تو اگر آپ ایک گولی چلائیں اس سے وہ مر جائے تو کوئی عقل مند دوسری گولی نہیں چلائے گا، نہیں چلائے گا، تیسری گولی نہیں چلائے گا، کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا ہو گیا، تو ایسے ہی آپ کا مقصد ہے رشتے کو ختم کرنا، جی دوری مقصد ہے، تو آپ ایک طلاق دے دیں، صحیح، عدت گزر جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، نکاح صحیح، ختم ہو گیا، آپ آزاد ہیں، آپ پہلے بھی آزاد، اور زوجہ آزاد ہو گئی۔ ایک طلاق دی، عدت ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ تو ایک طلاق سے اگر رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو آپ 3 کیوں دے رہے ہیں؟ ایک صحیح، گولی سے بندہ مر گیا تو بقیہ 2 گولیاں چلانا وہ عقل مندی نہیں ہے، صحیح، تو وہ اپنا نقصان کرنا ہے۔ تو ادھر ایک طلاق سے نکاح ختم ہو سکتا ہے، رشتہ ختم ہو سکتا ہے، اب آپ دوسری 2 طلاقیں بھی دے دیتی ہیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اپنا نقصان کیا آپ نے، اللہ، اور یہ قابل جرم بھی ہے۔ قابل تعزیر جرم ہے۔ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے قبلہ؟ طلاق اور خلا میں فرق یہ ہے کہ طلاق مرد کی طرف سے ہے، طلاق کا اختیار دینے کا مرد کو ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے جو پابندیاں عورت پر لاگو ہوئی تھی جی جی، ان کو اٹھانے کا نام طلاق ہے، صحیح، اس کی لگام مرد کو ہے، اس کا اختیار مرد کو ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد طلاق نہیں دینا چاہتا جی اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو شریعت نے جو ہے نا وہ یوں محکوم رکھا ہے، اور یوں جو ہے نا وہ اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، طلاق کا اختیار بھی شوہر کو ہے، فلاں کا اختیار بھی شوہر کو، تو ایسا نہیں ہے، یہ خلا کا اختیار عورت کو ہے۔ عورت کہے کہ مجھے آپ نکاح سے آزاد کر دیں، خلا دے دیں، میں آپ کو اتنا مال دیتی ہوں، حق مار چھوڑتی ہوں، فلاں چیز دیتی ہوں، کمپرومائز کر لے، یہ خلا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ طلاق میں ایک تو مال نہیں ہے، بغیر مال کے بغیر عوض کے طلاق ہے، صحیح، اور اس کا اختیار شوہر کو ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور خلا بغیر مال کے نہیں ہے، اچھا، اور خلا کے لیے جانبین سے قبولیت اور رضامندی شرط ہے۔ مثلا عورت کہے میں خلا لیتی ہوں، خلا نہیں ہوگا، مرد کہے ہاں میں خلا دیتا ہوں یا میں نے قبول کیا، جی، پھر خلا ہوگا۔ لفظ خلا کے معنی کیا ہے قبلہ؟ خلا کا معنی چھوڑ دینا، ختم کر دینا، اٹھا دینا، صحیح، ٹھیک تو ہے، یہ اختیار عورت کو ہے، یہ مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے، مرد بھی دے سکتا ہے خلا، لیکن اس میں مال ہوگا، اگر مرد دے گا تو، ہاں، عورت دے، عورت لے خلا اور کہے کہ میں حق مر چھوڑتی ہوں، آپ خلا دے دیں، صحیح، یعنی اس میں رضامندی بھی شرط ہے۔ اچھا، خلا اچھا، میں طلاق میں بیوی راضی ہو یا جی، راضی نہ ہو، شوہر طلاق دے دے طلاق بڑھ جائے گی، صحیح، خلا میں رضامندی لازمی ہے۔ صحیح۔ یہ جو ہمارے پاس معاشرے کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ عورت پہنچ جاتی ہے کورٹ میں، جی اور کورٹ جو ہے نا وہ اس کی بات مان کر جو ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں اور
ایک پیپر سائن ہوتا ہے اور باقاعدہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر نوٹس جو ہے نا وہ شوہر کو پہنچتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے نا وہ زوجہ محترمہ آئی تھی اور انہوں نے خلا مانگی, ہم نے دے دی. تو کیا اس طریقے سے خلا ہو جاتی ہے؟ مطلب خلا کے ساتھ ایک اور لفظ ہے فسخ نکاح. ان دونوں میں فرق ہے. جی ایک طلاق, ایک خلا. جی خلا تو ہے مال کے ساتھ اور رضامندی سے, ٹھیک ہے. عورت نے پٹیشن دائر کی عدالت میں, اب خلا دے گا بالآخر مرد. پٹیشن دائر کی خلا کے لیے مرد آتا ہی نہیں ہے. ہاں, اس کو معلوم بھی نہیں ہے, معلوم نہ بھی ہو یا معلوم ہو اور آئے نہ, پرواہ نہ کرے. پرواہ نہ کرے, اس کو اہمیت نہ دے. تو جب تک شوہر خلا دے گا نہیں, خلا ہوگی نہیں. اچھا بھلے وہ آفر دے دے کہ میں اتنا مال دیتی ہوں, حکمر چھوڑتی ہوں, فلاں چیز دیتی ہوں, لیکن جب تک شوہر خلا نہیں دے گا, باہمی رضامندی نہیں ہوگی, خلا نہیں ہوگی. تو خلا کے ساتھ ایک اور لفظ ہے فسخ نکاح. تو ہماری عدالتوں میں عموماً جو پٹیشن دائر کی جاتی ہے عورت کی طرف سے, وہ خلا کی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ شوہر کے یہ برتاؤ ہے, نان نفقہ نہیں دیتا, مار کٹائی کرتا ہے, شریعت کی راہ میں کوئی بھی چیز, رکاوٹیں کوئی بھی ہیں. بات تو یہ لگا دے. ریزن عموماً عورتیں پیش کرتی ہیں اور پٹیشن دائر کرتی ہیں فیملی کورٹ کے اندر. جی 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 تو اس کو نام دیتے ہیں خلا کا. جی جی اور پھر جج کی طرف سے سمجھ جاتا ہے شوہر کو, اور 80 اور 90% کیسوں میں شوہر آتا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. نہیں آتا, اور پھر یک طرفہ کورٹ خلا دے دیتی ہے. تو اس کو نام تو کورٹ اور وہ عورت خلا کا دیتی ہے, لیکن یہ شریعت کی نگاہ میں خلا نہیں ہوتا. اچھا یہ ہوتا ہے فسخ نکاح, نکاح کو ختم کر دینا. اچھا, تو اس طرح جائز ہے قبلہ؟ یہ جائز بھی اور ناجائز بھی. جائز اس وقت ہے کہ عورت کی جو فریاد ہے, جو پٹیشن ہے, وہ حقیقت پر مبنی ہو. اچھا عورت کہہ رہی ہے کہ شوہر مار کٹائی کرتا ہے, شریعت کی راہ میں رکاوٹ ہے, صوم و صلات کی راہ میں رکاوٹ ہے, گناہ پر اکساتا ہے, اس طرح کی چیزیں پٹیشن میں دائر کرتا ہے. یہ حقیقت پر مبنی ہو, سچ ہو. یعنی وکیل جو اس کے پیسے لے کے نیا کیس اپنی طرف سے بنا کر 4 الفاظ جوڑے نہیں, ہاں, جوڑے نہیں. جو بات حق کی ہے وہ کرے. حق ہے. اور یہ فقہا نے باقاعدہ یہ اسباب متعین کیے ہیں اور اس کی لسٹ دی ہے کہ اگر یہ اسباب پائے گئے, ان میں سے کوئی پایا گیا اور اس کی وجہ سے عورت نے پٹیشن دائر کی اور جج نے خلا دے دی, وہ خلا نافذ ہے. اگر جھوٹ بولا, جی بعض شوہر پسند نہیں ہے, اب کیس بنایا گیا, جی حقیقت نہیں ہے, کیس بنایا گیا, اور وکلا کے پاس تو بنی بنائی وہ ساری وہ ہوتی ہیں تحریریں, بس اس میں نام چینج کیے اور مار کٹائی کرتا ہے, فلاں 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 ریزن ہے, اور پٹیشن دائر کر دی, اور 2-4 پیشیاں ہوئی, شوہر نہیں آیا اور عدالت نے خلا دے دیا. سب جھوٹ تھا. تو یہ خلا شریعت کی نگاہ میں نافذ بھی نہیں ہے, قابل قبول بھی نہیں ہے, گناہ تو بھی ہے. ایسے تو قبلہ بہت سے گھر اس طرح کے دیکھے گئے ہیں جی ہمارے معاشرے میں, ہماری لوگوں میں, کہ وہ اس طرح کورٹ کے ذریعے اس طرح کے معاملات کر لیتے ہیں. تو پھر کیا اس کا؟ وہ ان کا پچھلا نکاح برقرار ہے, اس عورت کا آگے نکاح کرنا حرام ہے. اچھا 2 صورتیں ہیں. اگر اس کی پٹیشن جھوٹ ہے تو خلا لے کے جو آگے نکاح کیا وہ حرام ہے, آگے اللہ. نکاح نہیں کر سکتی, وہ پچھلے شوہر کے نکاح میں ہے. اگر وہ پٹیشن سچ پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے, تو اب وہ خلا نافذ ہے. اس کے بعد عدت پوری کریں گے اس کی, اور اس کے بعد آگے نکاح کرے تو آزاد ہے, جائز ہے. صحیح. خلا کی عدت وہی طلاق والی عدت ہے. کیا ہے, تھوڑا سا ناظرین کو اگر بتائیں. مینسز آتے ہیں, جی پیریڈ آتے ہیں, تو 3 پیریڈ, بشرطے کہ وہ عورت آئسہ نہ ہو, حاملہ نہ ہو. اگر آئسہ ہو, مثلا ایسی ایج کو پہنچ گئی ہے اس کو پیریڈ نہیں آتے, جی جی یا بڑھاپا ہے, یا کم سن ہے بچی, نکاح ہوا ہے اور طلاق ہو گئی, اب تو وہ پیریڈ کا معاملہ ہی نہیں ہے, تو ایسی کی عدت 3 ماہ ہے. اچھا 3 ماہ. اور اگر عورت کو حمل ہو, جی جی پیٹ میں بچہ ہو, تو اس کی عدت مینسز بھی نہیں ہے, 3 ماہ بھی نہیں ہے, اس کی عدت وضع حمل ہے. وہ 1 منٹ میں ہو جائے یا 9 ماہ پہ ہو. تو ہمارے یہاں عوام میں یہ رائج ہے کہ طلاق کی عدت 3 ماہ, 3 ماہ پورے, 3 ماہ نہیں ہے. 3 ماہ اس صورت میں ہے کہ اگر پیریڈ نہ آتے ہوں, یا بڑھاپے کی وجہ سے, ایج اوور ایج ہونے کی وجہ سے,
یا کم سنی کی وجہ سے صحیح یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو صحیح پیریڈ نہیں آتے تو 3 ماہ پیریڈ آتے ہیں تو 3 3 پیریڈ پیریڈ اور اگر حمل ہے تو اب پیریڈ بھی نہیں ہے مہینے بھی نہیں ہے وضع حمل ہے اللہ اکبر اگر حمل کا پہلا دن ہے دوسرا دن ہے طلاق دے دی اب جی پورے 9 ماہ تک یہ اس کی عدت ہے بالکل وضع حمل کا ٹائم تھا طلاق دی اگلے منٹ میں وضع حمل ہو گیا صحیح تو یہ 1 منٹ کی عدت ہو گئی یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے قبلہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کہ حمل کے دوران اگر آپ کو طلاق دے دی تو وہ طلاق ہوتی نہیں ہے حمل کے دوران بھی طلاق ہو جاتی ہے نہیں مطلب یہ پوچھا جاتا ہے پہلے کہ بھائی حمل سے ہے تو بھائی حمل سے ہے ٹھیک ہے وہ تو طلاق تو ہوئی نہیں یہ عمومی جی طور پر عام فہم بات کی جاتی ہے بالکل تو اس پر کیا کہیں گے دیکھیں حمل کے دوران اگر وہ نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے جی حمل کے دوران زکوٰۃ دے گی زکوٰۃ ہو جائے گی حمل کے دوران کھانا کھائے گی تو کھانا ہی کہلائے گا صحیح صحیح حمل کے دوران اگر آپ نے اس کے ساتھ میٹھے بول بولے تو وہ بھی میٹھے بولنا کہلائے گا تو حمل کے دوران اگر طلاق دی تو وہ طلاق دینا کہلائے گا یعنی یعنی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ صرف ایک من گھڑت کہانی ہے بالکل حمل کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ حمل ہو تو طلاق نہیں پڑے گی صحیح کیا طلاق الفاظ میں طلاق ہو دینا یعنی کہ الفاظ کہے طلاق کے اور اس طرح کا طلاق الفاظ کہہ دیا اور پھر اس مطابق طلاق ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک مرتبہ اس نے کہا یہ سوال آیا ہے مثلا کہا پہلی مرتبہ اس نے اسے کہہ دیا کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں ہاں اس سے ایک طلاق پڑ جائے گی یہ پہلی طلاق ہو گئی ہاں یہ پہلی طلاق ہو گئی ایک طلاق ہو گئی اس کے بعد اگر کوئی طلاق نہیں تو یہ ایک ہی طلاق ہے ٹھیک ہے طلاق میں یہ بھی لازمی ہے کہ نسبت ہو بیوی کی طرف مثلا کہ فلانا بنت فلاں کو یا تجھے طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق دی جی جی کہا صرف طلاق اس سے طلاق نہیں ہوگی اچھا اس میں پھر اگر سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینا ہی مراد ہے یا وہ طلاق مانگ رہی اور یہ جواب میں کہتا ہے طلاق تو ٹھیک ہے نسبت نہیں ہو تو پھر طلاق بھی نہیں ہوتی ہے اچھا بعض اوقات ہم آپ کے پاس یہ کیسز آتے ہوں گے جی کہ غصے میں شوہر تھا بیوی کے سامنے موجود تھا اس نے لفظ ابھی کہا ہے کہ میں تجھے تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جی جی اور اس کو روک لیا یا گھر والوں میں سے کسی نے ایسا انجام دے دیا اور روک لیا تو اس پہ کیا کہے گی شریعت چونکہ یہ لفظ نہیں بولا نا ہاں پورا کہہ بھی دیا اگر پورا کہہ دیا طلاق میں تجھے طلاق دیتا ہوں دی یہ نہیں کہا ہاں تو یہ جملہ نسبت مکمل نہیں ہے مکمل نہیں ہے اس میں بچاؤ کی تحریر اس سے بچاؤ کی تحریر صحیح میں تجھے طلاق کیا جی جی مبہم ہے دیتا ہوں نہیں دیتا اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں تجھے طلاق نہیں دیتا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں تو اگر اس نے کہہ دیا طلاق دیتا ہوں تو پھر تو طلاق پڑ گئی جی اور اگر میں تجھے طلاق کہا اور کسی نے ہاتھ رکھ دیا یا نہیں بھی رکھا اتنا کہا اس سے طلاق نہیں ہوگی اچھا اور پھر غصے کا معاملہ یہ ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یوں پوچھتے ہیں وہ جب طلاق دی تھی حمل تھا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید حمل میں طلاق نہیں ہوتی جب کہہ دیا جائے کہ حمل میں بھی طلاق پڑتی ہے پھر کہتے ہیں وہ تو میں نے غصے میں دی تھی تو دنیا کا شاید ہی کوئی شوہر پیار میں بھی طلاق دیتا ہو اللہ اکبر تو ہمارے یہاں بلکہ عمومی طور پر طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی دی جاتی ہے غصے میں دی جاتی ہے میں چند کمنٹس پڑھنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سوالات بھی ہیں اس میں کچھ اور آپ کے لیے محبت بھرے پیغام بھی آئے ہوئے ہیں آپ کا یہ سوال تو ہو گیا ابرار بھائی کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے اچھا شاہ نواز مصطفی کورائی صاحب فرما رہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام عرفان علی بلوچ فرما رہے السلام علیکم وعلیکم السلام اسی طریقے سے ماجد حسین بھکتی صاحب آپ نے سوال کیا تھا طلاق کے الفاظ کے حوالے سے تو وہ بھی مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی خلا کے معنی بھی آپ کو بتا دی گئی خلا کے معنی کیا ہیں اسد خان فرما رہے ماشاءاللہ ماجد حسین فرما رہے ماشاءاللہ بہت خوب ٹاپک جزاک اللہ آپ کے روزمرہ پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں بڑی نوازش آپ کی محمود گیگانی صاحب ماشاءاللہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں ہماری انجمن کے بہت پیارے ساتھی ہیں اور بہت قابل دوست ہیں ماشاءاللہ مخلص بھائی ہیں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ کے لیے فرما رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بڑی مہربانی احمد ہاشمانی صاحب فرما رہے السلام علیکم وعلیکم السلام ماجد حسین فرما رہے ہمارے سکھر کے علماء کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ حسان میمن فرما رہے ماشاءاللہ علی رضا میمن السلام علیکم آپ کو اور مفتی صاحب کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ آج ہی روانگی ہوئی ہے ان کی سکھر سے فلائٹ تھی آج الحمدللہ یہ مدینہ شریف گئے ہیں
اللہ رب العزت ان کا سفر مبارک فرمائے، آسان فرمائے. ہاں. صالح مراد صاحب فرما رہے ہیں السلام علیکم، بہت اچھا موضوع ہے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام، جزاک اللہ. سوال کیا انہوں نے؟ سوال ہے کہ اگر شوہر گم ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ عورت 90 سال تک انتظار کرے، مگر کچھ حنفی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 4 سال والے فتوے پر عمل کرتے ہیں. آپ بتائیں عورت کو کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ اگرچہ سوال ٹاپک سے نہیں ہے لیکن اس کا جواب دیتے ہیں. جی اگر شوہر گم ہو جائے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مفقود، ٹھیک ہے. لاپتہ. جی تو لاپتہ ہو جائے شوہر تو اس کی بیوی کا کیا حکم ہے؟ جی یعنی آپ نے تلاش بسیار کے باوجود یہ معلوم نہ کیا، یہ معلوم نہ کر سکے کہ حیات ہے، فوت ہو چکا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. جی جتنے ذرائع ہیں مادی ذرائع وہ آپ نے استعمال کر لیے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ شوہر حیات ہے، فوت ہو چکا ہے. ہاں، اب معلوم اس ہی کی نہیں ہے. بیوی کا کیا حکم ہے؟ جی تو صاحب فتح القدیر کے قول کے مطابق 70 سال 70 سال اس کی بیوی انتظار کرے گی. ٹھیک ہے. اور حضرت امام مالک کا جو فتویٰ ہے اور موقف ہے کہ 4 سال انتظار کرے گی، اور اس کے بعد وہ قاضی کی عدالت میں پٹیشن دائر کرے گی، اور قاضی پھر تحقیق کے بعد اس کے نکاح کو فسخ کرے گا، تو اس کے بعد پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بھی بوقت مجبوری، جی بوقت ضرورت حضرت امام مالک کے موقع پر فتویٰ دیا. تو ہمارے ہاں بھی اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو، اب دیکھیں نا، اگر عورت جوان ہے جی جی اور شباب کے ایام ہے، جی جی شادی ہوئی، شوہر لاپتہ ہو گیا، جی جی تو اب اس کے لیے دشواری زیادہ ہے. بالکل تو زیادہ. پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے موقف اور فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے اس کے شوہر کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ یوں شرعی طریقے سے جی جو اس کا پروسیس ہے اس کو اپناتے ہوئے قاضی کی عدالت میں پٹیشن دائر کرے، اور وہ سارا پروسیس اس سے گزرنے کے بعد پھر وہ بیوی جو ہے نا وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. اچھا، جی صحیح. یعنی اس کی مدت جو آپ نے بتائی کہ وہ 4 سال والی. 4 سال حضرت امام مالک کے نزدیک. جی جی. اظہار شیخ صاحب فرما رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماجد حسین بگٹی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے سکھر آپ کی ہمت کو سلام ہے، آپ نے سکھر شہر میں سے پروگرام کیے، جزاک اللہ. آپ کی نوازش، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اظہار شیخ فرما رہے ہیں 2 طلاق منہ سے دی ہوں اور تیسری لائر کے ذریعے دی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ تیسری لائر کے ذریعے یعنی وکیل کے ذریعے. ہاں. آدمی کبھی اپنا معاملہ خود کرتا ہے، کبھی جی کسی سے کرواتا ہے. جی ٹھیک ہے، میں اپنا سامان خود لے کر آؤں جی، یا کسی کے ذریعے سے منگواؤں. جی ایسے ہی طلاق آدمی خود دے یا وکیل کے ذریعے دے جی جی تو طلاق نافذ ہوتی ہے. 2 طلاقیں خود دی، جی. ایک وکیل کے ذریعے دی، تو یہ 3 طلاق کیا ہو گئی؟ مغلظہ ہو گئی بیوی. یعنی کہ ہو جائے گی. ہو جائے گی طلاق. اظہار شیخ صاحب جو آپ نے سوال کیا اس کا یہی جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمایا کہ 2 طلاقیں اگر منہ سے دی ہوں اور تیسری کے لیے لائر کے ذریعے بھیج دی ہو تب بھی وہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک اور کمنٹ آیا ہے، صدف شیوانی صاحب فرما رہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی. ہمارے اسٹوڈیو سے جو ہے نا وہ میسج آیا ہے آپ کے لیے. مفتی جمیل احمد چنّا صاحب کو ایک بار اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت پیاری علمی گفتگو، جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی نوازش. مفتی جمیل صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سدا سلامت رکھے. ماجد حسین بگٹی صاحب نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، جزاک اللہ، بڑی نوازش آپ کی. یاسین میمن فرما رہے ماشاءاللہ بہت خوب. اظہار شیخ فرما رہے جزاک اللہ، بڑی نوازش. واجد علی نے سوال کیا ہے، سلام، اگر کوئی بندہ بولے طلاق دی اور 2 دفعہ طلاق دیتا ہوں اور پھر 7 مہینے کے بعد پھر بات میں بولے تجھے طلاق دیتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ شروع میں جو اس نے کہا طلاق دی، پھر دوبارہ کہا، 3 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، یعنی پہلی مرتبہ کہا، پھر دوبارہ کہا، پھر 7 مہینے کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر کہا، اس کے بعد پھر کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. پہلی جو 2 طلاقیں دی ہیں جی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، 2 طلاقیں دی، اس کے بعد جو 7 ماہ کا وقفہ ہے، جی اگر ان 2 طلاقوں کے بعد اس نے رجوع کر لیا ہے، جی
رجوع کر لیا تو اس کے بعد جو طلاق دی وہ طلاق پڑی، یہ 3 طلاقیں ہو گئی. صحیح. اور اگر رجوع نہیں کیا جی اور 7 ماہ کی یہ جو وقفہ اور پیریڈ ہے جی اس جی میں عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے جی جی. تو اب اس کے بعد کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. اچھا. طلاق تب پڑے گی جب وہ نکاح میں تو ہو. جب پہلی 2 طلاقوں سے نکاح ختم ہو گیا، جی جی. عدت پوری ہو 7 گئی، مہینے گزر گئے، رجوع نہیں کیا، جی عدت پوری ہو گئی. جی. صرف اس پر بھی ڈیپینڈ نہیں ہے کہ 7 مہینے سے عدت گزرے گی، کیونکہ اگر حاملہ ہو اور 9 ماہ تک کا پیریڈ ہو یا اس سے بھی زیادہ تو پھر یہ تو 7 ماہ سے اوپر چلا گیا معاملہ. جی جی. اگر پیریڈ آتے ہیں تو 3 پیریڈ اس کو آ چکے، ہاں. یا آئسہ ہے تو اس کو 3 ماہ گزر گئے، جی حاملہ ہے تو ان 7 ماہ کے اندر وہ وضع عمل ہو گیا، جی جی. تو اس کی عدت گزر گئی ہے، اس کے بعد طلاق دی ہے تو وہ طلاق نہیں پڑے گی. یعنی کہ بہتر یہ کہ یہ پوری کنڈیشن بتا کر پھر سوال کریں بتائیں. تاکہ ان جی کی ہاں. بھی وضاحت ہو جائے نا. واجد علی صاحب، آپ کے لیے مفتی صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ بنفس نفیس کسی عالم سے، کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے ملاقات فرمائیں اور اس سے اپنا مسئلہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اب یہ کسی کے گھر کا ہے یا آپ کا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن صورتحال مکمل بتانی پڑے گی، جب جا کے اس کا جواب ہم دے سکیں گے یا کوئی بھی مفتی ہو وہ دے سکے گا. ہمارے مشرف محمود قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور آج شام میں ان کا جو ہے نا پیار بھرا پیغام ملا تھا کہ بھائی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پروگرام میں جوائن ہو جاؤں، کیونکہ ہمارا تراویح کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ حاضر ہو جاؤں. تو آپ کی بڑی نوازش، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان ہیں اور موضوع چل رہا ہے. آپ اگر اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیں گے تو مزید لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کا بڑا احسان. ماجد حسین بگٹی فرما رہے ہیں کیا عدت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح ہو جائے گا؟ سوال واضح نہیں ہے. عدت کے بغیر، عدت کے بغیر اگر نکاح کیا، یعنی عورت کو طلاق ہو گئی، عدت نہیں کی، عدت نہیں کی نکاح نہیں ہوا اور وہ. عدت کے بغیر نکاح کر ہاں، لیا، آگے نکاح نہیں ہوا وہ نہیں نکاح ہوگا. ہوا. کیونکہ جب تک عدت کمپلیٹ نہیں ہے وہ پہلا نکاح مکمل ختم نہیں ہوا. صحیح. عدت کے حق میں ابھی نکاح باقی ہے، جی. تو نکاح وہ ختم ہوگا تو آگے نکاح کر سکتی ہے نا. نہیں، بعض اوقات مفتی صاحب یہ صورتحال ہو جاتی ہے نا کہ بہت سے احباب بہت سے دیکھے گئے کہ طلاق ہو گئی، اب وہ باہر بھی گھوم رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، 4 مہینے 6 مہینے گزار لیے، کوئی اچھا رشتہ آیا پھر اس نے نکاح کر لیا، تو اس نے عدت تو کی ہی نہیں نا. میں عرض کروں، اگر عدت عورت نہ بھی کرے عدت پھر بھی ہو جاتی ہے. یعنی اچھا. 3 پیریڈ عدت ہے، 3 پیریڈ گزر گئے جی جی. عدت ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہاں، اختیار ہے. عدت کی پابندیاں ہیں. جی جی مثلا گھر میں رہے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ پابندیاں وہ کرتی ہے جی. فبہا، نہیں کرتی تو اس کا وبال ہوگا، گناہگار ہوگی، لیکن عدت پھر بھی گزر جائے گی. اچھا. دیکھیں، روزے کا جو ٹائم ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے. جی جی جی. آپ سوتے میں گزاریں ٹائم گزر جائے گا، صحیح. روزہ ہو گیا. صحیح. عبادت میں گزاریں ٹائم گزر جائے گا، روزہ روزہ پھر ہو بھی گیا. ہو گیا. ٹھیک ہے. تو گھر سے باہر گزاریں، پابندیاں نہ کر کے گزاریں، وہ جی جی. پیریڈ گزر گیا، عدت پھر بھی گزر گئی، پابندیاں کر کے گزاریں پھر بھی عدت گزری، تو صحیح. ایسے باہر گھومتی رہی، وہ پابندیاں نہیں کی لیکن صحیح. عدت گزر گئی پھر بھی. یعنی وہ وقت تو گزر گیا تو اس پر وہ ہاں، عدت کا وقت اب باقی نہیں رہا. ہاں باقی نہیں رہا، اب اچھا، آگے اس کے نکاح بعد وہ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. یعنی اس پر یہ جو ہے نا وہ شریعت نے اگر مثال کے طور پر عدت رکھی ہے اور وہ عدت نہیں کرتی تو اس پر کیا پکڑ ہے مصعب؟ دیکھیں، عدت نہ کرنے پر بھی عدت ہو جاتی ہے، نہیں، ویسے ایک سوال ہے. پابندیاں نہیں کرتی، ہاں، پابندی گنہگار نہیں کرتی، کہتی ہے بھائی میں عدت نہیں کرتی، بس گنہگار ہے. طلاق دے دی تو دے دی، ختم. دیکھیں، طلاق دے دی اس کی عدت ہے، جی. ٹھیک ہے، اب وہ عدت کی پابندیاں کرتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتی گنہگار ہے. لیکن اچھا. عدت اس کی دونوں صورتوں میں ہو جائے گی. اچھا. 3 پیریڈ گزر جائیں گے، جی عدت جی. ہو گئی طلاق کے وقت سے. اچھا. اور اگر اس کو پیریڈ نہیں آتے، ایسا ہے 3 ماہ گزر گئے یا حاملہ ہے، وضع عمل ہو گیا، عدت اس کی ہو گئی. وہ صحیح. پابندی کر کے گزاری یا پابندی کر کے. ہمارے ہاں ایک عوام میں تاثر یہ ہے کہ عدت یہ ہوتی ہے کہ بس ایک جگہ پر گھر میں بیٹھے باہر نہ نکلی، یہ عدت ہاں ہو ہاں. گئی. اگر نہیں نکلی، وہ باہر نکلتی رہی، گھومتی پھرتی رہی، کام کاج کرتی رہی، یہ عدت نہیں ہوئی، پھر دوبارہ سے اتنے دن اس کنڈیشن میں گزارنے پڑے. میں ایسے اسی نہیں طرف آ ہے، رہا تھا. جی جی. ایسے نہیں ہے. طلاق کے وقت سے 3 پیریڈ آ گئے، عدت پوری ہو گئی، ہو گئی. وہ پابندیاں کی یا نہیں کی، اچھا. عدت ہو گئی. صحیح. نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہے. صحیح.
اس میں ایک اور صورت بھی ہے, جی قبلہ. ایک اور چیز ہے. مثلا وہ پابندی نہیں کرتی جی مجبوری کی بنا پر, تو اس کی پھر الگ صورت ہے. اور اگر بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے اور پابندی نہیں کرتی تو گناہ گار اب ہے. اچھا, یعنی فار ایگزامپل اب ایسے دنوں میں طلاق ہوئی کہ گھر کے اندر کوئی تہوار ہے, کوئی فنکشن ہے, کوئی بھائی کی, کوئی بہن کی, کوئی چچا کی, کوئی پھوپھی کی, کوئی شادی وادی کا سلسلہ ہے, یہ اور کہیں شریعت, آنا ہے, کہیں جانا جی ہے, جی, یہ شریعت میں عذر نہیں ہے. تو مثلا, عذر کی بھی طرح ہاں, تعریف بیان فرما دینا. مثلا شوہر کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور شوہر نے طلاق دے دی, جی جی اور اب جہاں رہتی تھی شوہر کی حیاتی میں, شوہر کے ساتھ رہتی تھی, جی جی وہاں ایک ہی کمرہ ہے, مختصر سا کمرہ ہے, ٹھیک ہے, 3 طلاقیں دے دی یا جی طلاق بائن دے دی, تو اب اس کے ساتھ رہنا تو جائز نہیں ہے شوہر کے ساتھ, اور ایک مختصر سے کمرے میں رہیں گے تو اندیشہ ہے برائی کا. جی تو جی اب کیا کرے, ظاہر ہے وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی, اور کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے, کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, ذریعہ معاش بھی نہیں ہے, تو اب معاش کے لیے نکلنا پڑے گا. جی جی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ مجبوریاں ہیں, یعنی جن صحیح. صورتوں میں نکلنے کے بغیر چارہ نہ. باقی شادی بیاہ کے معاملات ہیں, غمی خوشی ہے اپنے خاندان میں, تو یہ عذر نہیں ہے شریعت میں. اچھا, جی ہاں, یعنی اس کو نہیں مانا جائے اس گا, کو نہیں مانا اور اگر ایسا کرتی تو وہ گناہ گار جائے, ہے. گناہ گار ہوگی. صحیح. کیا عدت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح ہو جائے گا؟ آپ کا یہ سوال ہو گیا. اور اسی طرح رانا سلمان احمد صاحب فرما رہے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کی سرزمین سے, عدنان بھائی کو اور مفتی صاحب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ کی محبتوں کا شکریہ. وارث چوہان صاحب فرما رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ, بڑی مہربانی. رانا سلمان فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. بھائی یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کے کمنٹ بہت ہو گئے. آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ کر بھیجیں تاکہ ہم بھی مفتی صاحب سے بیٹھنے کا فائدہ حاصل کر سکیں اور دینی معلومات ہو جائے. اچھا مفتی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اور کیا فرمائیں گے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جھگڑا ہوا اور عورت میں مرد میں یہ بات ہو گئی کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو نے اس طرح کیا تو. اب دے دوں گا کا لفظ جو دھمکی دے دی اس نے ایک لحاظ سے, تو اس وقت کیا پوزیشن آئے گی شریعت کی روح سے کہ کیا وہ مانی جائے گی طلاق, یا وہ الفاظ جو اس نے کہے کہ میں دے دوں گا اگر تو نے ایسا کیا تو اس پر کیا کہیں گے؟ دے دوں گا, جی یہ اسے دھمکی دے رہا ہے, طلاق دے نہیں رہا, ہاں اس سے طلاق نہیں ہوتی. جی جی ٹھیک ہے, اس نے ماضی کے لفظ بولے, حال کے لفظ بولے, اس سے طلاق. طلاق دی, دے دی, یا طلاق دیتا ہوں, اس سے طلاق. دے دوں گا یعنی دی نہیں ہے, دوں گا, تو جب دے گا تو ہوگی, اب دی تو اچھا نہیں ہے. اچھا. تو یہ دھمکی ہے, یہ اس کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے, تو اس سے طلاق نہیں اب پڑے گی. اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آیا تھا میرے کہ دے دوں گا اگر تو نے ایسا کام کیا تو, وہ الگ اب کیا, اگر وہ کر دیتی ہے وہ کام, کر دیتی ہے تو اس نے کہا کیا تو دے دوں گا, وہ جی کیا لیکن اس نے دی نہیں ہوگی. وہ کام کیا پھر اس نے طلاق دی تو جی طلاق ہوگی. صحیح. اس میں ایک اور صورت ہوتی ہے طلاق کی, وہ یوں کہ اگر شوہر نے کہا تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہے, جی تو اپنے والدین کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے, تو بازار نکلی تو تجھے طلاق ہے, تو نے نماز نہیں پڑھی تو تجھے طلاق ہے. اب اگر اس نے وہ کام کیا تو طلاق پڑے گی, اچھا, بغیر دیے پڑے گی. وہ جو پہلا لفظ کہا نا اسی سے طلاق پڑے گی. یعنی کہ اس بات کو دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے, اگر وہ ہاں, کر گزرے تو وہ طلاق پڑ جائے گی. جی جی, آپ نے فرمایا نا کہ اگر یہ کیا تو طلاق دے دوں جی گا, جی جی اس سے نہیں پڑے گی. وہ صحیح کام کیا تو بھی نہیں پڑے گی. اگر صحیح. یوں کہا کہ اگر یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے, جی جی یا تجھے طلاق دیتا ہوں اگر تو نے یہ کام کیا, تو اس کام پر وہ معلق ہوگا. وہ کام اس نے کیا تو اس کو طلاق پڑے گی. صحیح. وارث چوہان صاحب, آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہ موضوع تو نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے مفتی صاحب موجود ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب لے لیتا ہوں. اللہ نہ کرے کسی کا شوہر وغیرہ انتقال کر جائے, مر جائے, تو اس عورت کی عدت کتنی ہے؟ دیکھا جائے گا عورت کو حمل ہے یا حمل نہیں ہے. اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. اچھا بچہ جیسے جنے گی اس کی عدت پوری ہوگی. صحیح وہ 9 ماہ پہ ہو, 6 ماہ پہ ہو, صحیح یا 9 ماہ سے اوپر ہو, جیسے بچہ جنے گی اس کی عدت پوری. اور اگر اس کو حمل نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن. صحیح. اگر حمل نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن. 10 دن. حمل ہے تو وضع حمل. صحیح.
ہمارے شاہد چنا صاحب فرما رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ. آج بہت لطف آ گیا محفل پاک میں. محفل پاک تو الحمدللہ وہ لطف ہی لطف ہے. میں ایک محفل سے ہو کر آ رہا ہوں ابھی, اس وجہ سے اس کا تذکرہ کر رہی ہیں. عبدالرافع صاحب فرما رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر اللہ نہ کرے تو کوئی میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہا, تھوڑا سا وضاحت سے آپ کریں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے. وارث چوہان صاحب آپ اپنے سوال کو ذرا وضاحت سے لکھ کر بھیجیں. وہ صاحب اور کیا فرمائیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ ہمارے یہاں طلاق کے معاملے میں جی جی جو شوہر حضرات ہیں جی جی وہ جلدی زیادہ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں, جوش سے کام لیتے ہیں, ہوش سے کام نہیں لیتے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت آزمائش کی زمین میں رکھی ہے. جی آپ نعمت تو لے لیتے ہو, کہتے ہو آزمائش نہ آئے, ایسے نہیں ہو سکتا. جنت میں بھی جائیں گے تو پہلے آزمائش پل صراط کی ہے, یہ آزمائشیں ہیں, ان سے گزر کے آپ کو جنت میں جانا ہے. صحیح. تو آپ نے اگر یہ نعمت اپنائی ہے, یہ نعمت اس کا حصول آپ کو میسر ہوا ہے, جی جی تو آپ یہ سمجھ لیں آزمائشیں ہوں گی زندگی میں. صحیح. اچھے دن بھی ہوں گے برے دن بھی اور اچھے دن نہیں بھی ہوں گے کچھ, لیکن یہ ہے کہ اگر 2 اچھے دن ہیں تو اس کے مقابلے میں 1 برا دن ہوگا. خوشیاں ڈبل رکھی ہیں اللہ نے, بے شک. آزمائشیں اس سے آدھی ہیں, لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آزمائشیں نہ ہو زندگی میں, ایسا نہیں ہوگا. تو اب سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے. عورت کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو نا ٹریڈی جو پسلی ہے اس سے پیدا کی گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹوٹ جائے گی. ہاں بالکل. تو حکمت سے آپ نے کام لینا ہے, تو حکمت عملی کو اپنائیں اور جذبات اور جوش سے کام نہ لیں, ہوش سے کام لیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کریں. عموماً ایک طرف سے غصہ ہو تو دوسرا سمجھداری کا مظاہرہ کرے, صحیح. اگر دوسری طرف سے ہو تو یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے. تو اس میں زیادہ تر گھر بگڑنے سے بچ جائیں گے. اور پھر ہمارے ہاں 3 طلاق سے کم کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے. جی جی. اور ہمارے یہاں اتنے کیسز آتے ہیں 3 طلاق کے بعد پچھتاوے کے, لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں, غصے میں دی ہے, ایسے دی ہے, اس طرح دی ہے, انکار کر لیتے ہیں, قسمیں تک اٹھا لیتے ہیں. تو یہ آپ پہلے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں نا. آپ 1 طلاق دیں, پھر کئی راستے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ دل سے تھوڑی طلاق دیے, اللہ اکبر. اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں, دل سے طلاق نہیں دیے. تو طلاق کا معاملہ دل سے نہیں ہے, زبان سے ہے. صحیح. دل سے آپ نے اگر دل میں طلاق دی, سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے دل سے طلاق نہیں دی, یعنی جی سے نہیں دی, ایسے غصے میں دے دی, زبان سے نکل گئی, بس بول دیا, اس سے مراد یہ ہوتا ہے. تو مذاق میں طلاق دیں, خوشی میں دیں, غصے سے دیں. حضور نے فرمایا سلاسن جدہن جد و ہزلہن جد, النکاح والطلاق والطاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بھی وہ واقع ہوتی ہیں, مذاق میں بھی سچ مچ ہیں اور سچ مچ میں تو ہیں ہی سچ مچ. صحیح. ان میں ایک نکاح ہے, دوسرا طلاق ہے, اور تیسرا اتاق, غلام آزاد کرنا. تو طلاق مذاق میں دیں تو بھی طلاق پڑے گی, صحیح. خوشی میں دیں, غصے میں دیں, طلاق پڑے گی. صحیح. تو یہ کہنا کہ دل سے طلاق نہیں دیے, طلاق پھر بھی پڑے گی. اور عموماً یا تو ناواقف شریعت سے یا ڈٹھائی کرنے والے شوہر 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسی 20 مثالیں ہیں, بہت سی ہیں. تباہی کا ذریعہ بھی یہی ہے. 3 طلاقیں دے دی, جی جی. ٹھیک ہے, اور بیوی کو رکھا ہوا ہے. اب عورت بھی مجبور ہے, ہاں, یا تو اس کے پچھلے نہیں ہے, میکے میں کوئی نہیں ہے, والدین کا وصال ہو گیا, بھائی سنبھالنے والے نہیں ہیں, یا بھائی ہیں نہیں, بہنیں نہیں ہیں, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, مجبور ہے, تنہا ہے, مجبور ہے. وہ بھی کہتی ہے چلو یوں پہیہ زندگی کا چلتا رہے, اور شوہر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. تو 3 طلاق کے بعد بیوی کو رکھنا سخت حرام ہے, گناہ ہے, ہر صحبت زنا ہے. اللہ اکبر. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ علماء سے رجوع کریں. ہاں, ہر چیز کا راستہ بھی ہے, بالکل ہے. تو اس کا 3 طلاق کے بعد بھی ایک شرعی راستہ ہے, آپ اس کو اپنائیں. تو وہ کیا ہے قبلہ, وہی بتا. شرعی راستہ عوام میں تو حلالہ کے نام سے مشہور ہے, معروف ہے. تو اس میں لوگ کئی سوال کرتے ہیں کہ حلالہ تو حرام ہے شریعت میں, تو یہ تو حلالہ اگر آپ شرط لگا کے کریں
جی تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور 3 طلاقیں دے دی شوہر نے, اس کو بھی پچھتاوا ہے, عورت کو بھی پچھتاوا ہے, بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی عدت مکمل کرنے کے بعد کوئی ایسا شخص اس کو مل جائے اور وہ اسے نکاح کر لے ان جی. کے حالات کو دیکھ کر, اور میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے کے بعد, وہ تعلق قائم ہو, فقط نکاح کرنا کافی نہیں ہے, وہ صحیح. تعلق قائم ہو, اس کے بعد اس کو طلاق دے, اس کی عدت پوری کرے, اس کے بعد پھر ادھر نیا نکاح نئے مہر نئے گواہوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اپنے سابقہ شوہر. سابقہ شوہر سے. صحیح. اور سیدہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا جی. کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, جی. اس کے بعد اس کی عدت مکمل کرنے کے بعد اس نے دوسری شخص سے شادی کی, اس نے بھی اس کو 3 طلاقیں دے دی. اب وہ حضور سے پوچھنے لگی کہ کیا پہلے کے لیے یہ حلال ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہاں تک کہ میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہو حلال نہیں ہے. صحیح. اگر دوسرے شوہر سے وہ تعلق قائم ہوا تو اب پہلے کے لیے حلال ہے. صحیح. قرآن عظیم کا بھی حکم یہی ہے. سبحان اللہ. یہ سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے, لیکن اس کا جواب آپ کو دے دیا گیا ہے, شاید آپ نے غور سے سنا نہیں. اگر عدت وغیرہ نہ کرے عورت تو کیا فرق پڑے گا جس کا شوہر مر گیا ہو؟ تو یہ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرما دیا ہے, اور آپ کے سوال سے پہلے ہی ہو گیا ہے نا. اگر آپ اس کو ریپیٹ میں سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ابرار صاحب نے سوال کیا ہے کہ طلاق والی کو کیا وراثت ملے گی؟ شوہر کی وراثت, جی. اگر اس کا شوہر 3 طلاقیں دے دی, عدت مکمل ہو گئی, اب وراثت نہیں ملے گی شوہر کی. اچھا. ہاں. اگر طلاق دی ہے جی. اور عدت مکمل نہیں ہوئی تو اس میں تفصیل ہے. طلاق دی, عدت مکمل ہو گئی, اب اس کی وراثت نہیں ہے, شوہر کی وراثت سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. اچھا. ہاں, اس کے پیٹ سے اس کے شوہر کے جو بچے ہیں ان بچوں کو بھی حصہ ملے گا. اچھا. اس کو نہیں ملے گا, اس کا رشتہ ختم ہو گیا, تعلق ختم ہو گیا. صحیح. بچوں کو ملے گا. بچوں کو ملے گا. صحیح. اور دیگر جو ورثہ ہیں ان جی کو جی. ملے گا, جو شرعی ورثہ ہیں. قبلہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے, آپ کی گفتگو کے درمیان میرے ذہن میں سوال آیا تھا, میں اپنے معلومات کے اضافے کے لیے کر لیتا ہوں. عموماً دیکھا گیا ہے, تقریباً اگر آپ یوں کہہ دیں کہ فی زمانہ حالات کے حساب سے 90% بھی کہا جائے تو یہ شاید کسی حد تک درست ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار رہے, بالکل. مسلک اہل سنت پر قائم رہے, اور کسی نے ایسی حرکت کر دی کہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. اب وہ اس مدرسے جاتا ہے, اس مدرسے جاتا ہے, اس مفتی کے پاس جاتا ہے, اس مفتی کے پاس جاتا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 1 طلاق کو ماننے والے ہیں, 3 کو. تو کیا ایسے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ پھر وہ اس سے باقاعدہ فتوے لا کر بیوی کو رکھ بھی لیتا ہے, اس سے باقاعدہ بچے بھی ہوتے ہیں, اور زندگی گزر رہی ہے, ابھی تک گزر رہی ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا بھی گیا ہے, جانتے بھی ہیں. کیا اس کے لیے کہیں گے آپ؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. جی. حضرت عامر شابی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت حبیش سے پوچھا ان کی طلاقوں کے بارے میں. ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دی تھی, ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی, اور ان کے شوہر یمن میں تھے. تو فاطمہ بنت حبیش کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا, حضور نے ان 3 طلاقوں کو واقع قرار دیا, یعنی وہ 3 طلاقیں 3 ہی پڑی. ایک عقلی بات ہے, اس کے بعد ہم ایک دلائل کی طرف آتے ہیں. جی جی. کہ آپ صرف طلاق کے معاملے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہیں. ہاں. اگر آپ کو کوئی 3 چماٹے لگا دے, ایک مثال ہے فقط, اور ایک گنتی تو کریں. آپ کہیں کہ یہ 1 ہی لگی ہے, وہاں 1 کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہاں. آپ اگر 3 دفعہ نوافل پڑھیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ 1 ہی دفعہ پڑھیں. 3 رکعتیں پڑھیں تو 1 رکعت, تو ایسا کیوں؟ 20 ایسے معاملات آپ کو ملیں گے. جی جی. تو وہاں 3 1 کیوں شمار نہیں کرتے؟ صحیح. تو اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی پڑھیں گی. صحیح. اور یہ حدیث پاک ہم نے پڑھ لی کہ حضور نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا. صحیح. 1 نہیں کرا. 1 نہیں. تو اگر زندگی بھر جی حنفی مسلک پر رہا, جی جی. علامہ شامی نے لکھا اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, صحیح. 1 نہیں ہوتی. یہ ہماری عقل بھی نہیں مانتی ہے کہ
3 दफा तलाकें दी हैं, ये एक कैसे होगी? हाँ तो 3 होगी। और हुजूर के जमाने में भी 3 होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर अक़दस में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हुम के दौर अक़दस में 3 तलाकें 3 ही होती थी। सही। ये धोखा देते हैं कि हुजूर के दौर में 3 तलाकें एक होती थी। वो मसला ये था कि हुजूर को एक तो वही के जरिए इत्तला होती थी, सही, कोई हुजूर से गलत बयानी नहीं कर सकता। बेशक। अगर एक तलाक दी, उसके बाद दूसरी तलाक दी उसकी ताकीद के लिए, तीसरी तलाक दी उसी पहली की ताकीद के लिए, तो ये एक तलाक होगी। ये मसलन मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। शोहर ने तलाक दे दी बीवी को, पहली, हाँ, कहा मैंने तुझे तलाक दी, सही है। ठीक है। उससे किसी ने पूछा, यार फलां कह रहा है कि तूने अपनी बीवी को तलाक दे दिए। अब वो कहते हैं हाँ मैंने तलाक दे दिए। अब ये नई तलाक नहीं है, सही है। ये पहली की खबर दे रहा है। अच्छा। फिर किसी और ने कहा, यार सुना है तूने तलाक दे दी अपनी बीवी को। उसने कहा हाँ मैंने तलाक दी। तो अब ये नई तलाक नहीं है, ये उसकी वही खबर दी पहली है। है, जी जी, ठीक है। तो हुजूर के दौर में अगर कोई यूं ताकीद के तौर पर तलाकें देता था 3, तो वो एक तलाक शुमार होती थी। चूंकि वही का सिलसिला जारी था, जी, हुजूर के साथ कोई गलत बयानी नहीं कर सकता था। सही, बजरिए वही हुजूर जान लिया करते थे और उसका हुक्म इरशाद फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन वो वही का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो हुजूर के बाद फिर खुद हुजूर के दौर में भी जिस किसी ने 3 तलाकें दी, हुजूर ने 3 को 3 वाक़ई करार दिया। 3 एक नहीं होती हैं। सही, तो अगर इस तरह कोई हेरा फेरी करता है जी जी, और 3 तलाकें देने के बाद फलां से फतवा ले लिया, फलां से फतवा ले लिया और लोगों को दिखा रहा है कि ये 3 तलाकें देखो, एक तलाक को ये मेरे लिए जायज है, ये जायज नहीं होगी। हराम चीज किसी के गलत फतवे से जायज नहीं हो जाया करती। अल्लाह अकबर। आपने 3 तलाकें दी और मुफ्ती को बताते मैंने 1 तलाक दी, फतवा ले लिया, साथ रह रहे हैं, तो इस फतवे से आपके लिए वो बीवी हलाल नहीं हुई, घुमाई तो आपने करी है। हाँ। तो सवाल जैसा करेंगे मुफ्ती वैसा जवाब देगा। डेफिनेटली। तो आपका सवाल झूठ पर मबनी है, तो मुफ्ती ने उस सवाल के मुताबिक फतवा दिया है, तो सही। फतवे से बीवी हलाल नहीं हो गई आपकी। सही, 3 तलाकें दे दी, 3 पड़ी, बीवी हराम हो गई। तो बेहतर यह है कि आप शरई रास्ता इस्तेमाल करें, हेरा फेरी को छोड़ दें। अल्लाह रसूल ने हर चीज में कुशादगी रखी है, आसानियां रखी हैं। बेशक, तो बेशक। आप ये शर्मो हया छोड़ दें कि यूं सिलसिला अपनाना पड़ेगा और मेरी जो है ना वो रफीक हयात के साथ दूसरा कोई आदमी इस तरह करे, मैं कैसे बर्दाश्त। तो फिर आपने क्यों तलाक दी? अल्लाह अकबर। सही, तो शरई रास्ता है, कुशादगी है इस्लाम में। आप इस्लाम की तरफ आए, शरई रास्ते को अपनाएं। तो ये जो आप जिंदगी गुजारेंगे तो ये शरई रास्ता, ये जिंदगी भर हराम, अल्लाह अकबर। और कभी सुकून आपको नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने हराम में सुकून रखा ही नहीं है। तो अब जो 3 तलाकों के बाद आपने रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? सुकून आपको नहीं मिलेगा। रिश्ता सुकून का है, बेशक, तस्कीन का है। आप चाहते ना आपको सुकून मिले, तो सुकून मिले तो शरई रास्ते से मिलेगा, सही, हराम खोरी से नहीं मिलेगा। सही। अल्लाह अकबर। एक सवाल आया है, मैं तुझे फारिग कर दूंगा, जिस किसी ने ये कहा, तो इसके लिए क्या मसला बनेगा? शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, मुफ्ती साहब एक बार फिर वजाहत कर देते हैं। ये फारिग किया किनाया से इसका शुमार होता है। अच्छा, ये तलाक में बिल्कुल वाज़े और सरी नहीं है लफ्ज। हाँ, फारिग किया से तलाक के बाइन पड़ेगी। अच्छा, अगर वो कहता है ऐसे मेरी नीयत तलाक की है, शोहर से पूछा जाएगा, या गुस्से की हालत में दिए, गजब में दिए, या मुज़ाकरे तलाक की बातचीत हो रही थी, बीवी कह रही थी तलाक दो, तलाक की बातें हो रही थी, शोहर ने कहा मैंने फारिग किया, तू फारिग है, तो इसे तलाक पड़ जाएगी। सही। ये माहौल को देखकर, माहौल को देखकर, कंडीशन और को देखकर, दोनों की कंडीशन को वजाहत देखकर हाँ, वजाहत सामने हो, जब उसके जाके बाद इसका हतमी फैसला किया जाएगा। फैसला। केवल मैसेज के जरिए तलाक दी जाती है। मैसेज के जरिए भी तलाक पड़ जाती है। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई व्हाट्सएप के जरिए दे देता है, कोई मैसेज लिखकर टाइप करके भेज देता है, कोई वॉइस कर देता है, उसके लिए क्या कहेंगे? तलाक जबान से दें, लिख कर दें, जी, मैसेज में टाइप करें, व्हाट्सएप में दें, वॉइस के जरिए भेजें, तलाक पड़ जाती है। सही, ये शीशा है, आप हाथ से तोड़ें, कोई पत्थर लगा के तोड़ें, सही, कोई और चीज लगा के तोड़ें, टूट गया टूट गया, टूट गया। वो जबान से भी टूट जाएगा, मैसेज के जरिए भी टूट जाएगा।
وائس کے ذریعے بھی ٹوٹ جائے گا. صحیح، یعنی کہ اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی احتیاط کی ضرورت ضرورت ہے. ہے. رضوان صدیقی سعیدی صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے، فرما رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں کی بڑی نوازش، آپ نے ہمیں جوائن کیا. 1 گھنٹے کا ہمارا وقت ہوتا ہے جو کہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے. میں مفتی صاحب کی آمد کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ساتھ میں یہ ایک کمنٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے اپنا کنٹرول روم سے، اور کہا جا رہا ہے السلام علیکم پیارے دوستو، اسکرین پر واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اپنا سوال وائس میں اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہوگا اسکرین پر، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا تو وائس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. قبلہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر اس مفتی کے پاس اس مفتی کے پاس فی زمانہ یہ پوزیشن ہے، اور پھر اس کو رکھتے بھی ہیں، اور اس طرح کا کام جو ہے وہ چونکہ قطعی طور پر حرام ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، میں اگر چھوڑتا ہوں بیوی کو تو جو ہے وہ دوسرے کے نکاح میں جائے گی، اور پھر وہ غیرت گوارا نہیں کرتی، اور پھر جو ہے نا وہ اگر جس کے نکاح میں گئی اور وہ میری بیوی کو جو ہے جو سابقہ بیوی تھی اس کو جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، تو پھر یہ چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں تو میری بیوی کھا گیا. یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں تو یہ غلط مشہور ہے. اگر دوسری 3 طلاقوں کے بعد جی کم و بیش طلاق 3 سے کم طلاقیں دی ہیں جی تو اس کی عدت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی اور سے نکاح کر لیا وہ آزاد ہے، یا 3 طلاقوں کے بعد کسی اور سے عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر لیا، جی اور خیال یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دے کے اگلی کے لیے حلال کرے گا، وہ سابقہ شوہر کے لیے حلال کرے گا. تو اگر وہ طلاق نہیں دیتا اس کو اختیار ہے، وہ شوہر ہے اس کا، صحیح، اس کو یہ حق حاصل ہے. تو اب جو اس بیچارے نئے شوہر پر جو برائیاں آ رہی ہیں اس کا کیا ہے؟ یعنی عوام کی زبان کی لپیٹ میں ہے. سر عوام تو دور کی بات ہے، جس نے اپنی بیوی اس کے ساتھ دے دی، یعنی وہ دی نہیں ہے، بیوی چلی گئی، نکاح کر لیا، اور اب وہ بڑے برملا طریقے سے اس پر جو نا وہ ٹھیک ٹھاک چڑھائی کر جاتا ہے کہ بھائی تو نے میری بیوی کھا لی، تیرے پہ حرام ہو گئی، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا. اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ حرام جو نہیں ہوئی، مطلب ایسے الفاظ سننے کو آتے ہیں، اور باقاعدہ وہ سوشل میڈیا پہ چرچا ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. خود کا قصور تو وہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کرا تھا اور کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا. تو اگر یوں شرط اور قید لگا کر اگلے کو نکاح میں دیتا ہے اور وہ نکاح کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ تو غلط ہے. اس پر احادیث میں مذمت آئی ہے اور لعنت کے الفاظ آئے ہیں. اور اگر ایسی کوئی شرط اور قید نہیں لگاتا اور یوں ہی نکاح کر لیا، اور نیت یہ ہے کہ چلو وہ شرعی طریقے کے بعد جو ہے نا وہ میں اس کو فارغ کر دوں گا، طلاق دے دوں گا تاکہ سابق شوہر کے لیے وہ حلال ہو جائے. اگر نیت میں یہ ہے اور زبان پر کوئی ایسی شرط نہیں ہے پھر تو کوئی حرج اور مذمت نہیں ہے. اور اگر یہ شرط لگاتا ہے کہ تجھے طلاق دینی ہے 1 دن کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد، یہ غلط ہے. اچھا، یہ وہ حلالہ ہے جس کو حدیث میں مذموم کہا گیا. بالکل، اس کو یعنی کہ عام زبان کے اندر ایک ایگریمنٹ کا نام دے دیا جائے گا. حلالہ ہو جانا اور ایک حلالہ کروانا. جی، حلالہ کروانا حرام ہے، صحیح. حلالہ ہو جانا حرام نہیں ہے. یعنی آپ نے یوں طریقہ اپنایا، اس میں حلالہ ہو گیا، یہ حلال ہے. صحیح. اور آپ نے یوں طریقہ اپنایا کہ حلالہ کروایا، کسی کو کہا کہ اسے شادی کرو اور پھر طلاق دے دینا. جی عورت کی بھی یہی نیت ہے، شوہر کی بھی یہی نیت ہے، یہ حرام ہے. صحیح. اس پر لعنت آئی ہے. لیکن حلال سابق شوہر کے لیے پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ اپنانا غلط ہے. صحیح. اور یہ قید اور شرط نہ لگانا، اور یہ یوں حلالہ ہو جائے تو یہ حلال ہے. حلالہ ہو جائے حلال ہے، حلالہ کروائے شرط لگا کر یہ حرام ہے. یعنی کہ پہلے سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں اتنے عرصے کے بعد آپ میری بیوی مجھے واپس کر دیجیے. ہاں، یہ غلط ہے. اللہ اکبر، غلط ہے. تو ناظرین، ایک سوال آیا ہے واٹس کے ذریعے اپنا واٹس ایپ پہ، سنوا دیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور مرد اس کو 3 طلاق دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور مرد اس کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور وہ عدت میں بیٹھی ہے، اب مرد جو ہے دوبارہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو اس نظر میں جو ہے شریعت میں کیا حکم ہے؟
کیا مرد عورت دوبارہ نکاح کریں گے یا اس میں کوئی خلا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ تو برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جواب تو اس کا آ گیا ہے ویسے. جی تو جی 3 طلاقیں دے دی، عدت میں ہے تو پاس نہیں رکھ سکتا. 3 طلاقوں کے بعد حلال نہیں ہے شرعی راستے کے بغیر. تو عدت شوہر کے گھر گزاری کی بشرطے کہ اسے تحفظ ہو اپنے آپ پر شوہر سے. تو 3 طلاقوں کے بعد حلال اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی عدت مکمل کرے، اس کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے شرعی طریقے، اور وہ جو شرعی میاں بیوی والا تعلق ہے وہ قائم ہو. اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے یا اس کا برضائے الہی وصال ہو جائے، اور اس کی عدت مکمل کرنے کے بعد اب سابق شوہر سے نکاح کرے نئے صحیح. گواہوں اور مہر کے ساتھ. تو یہ جائز ہے. یعنی حلالہ کرنا حلالہ. ضروری ہے. حلالہ صحیح. حلالہ کے بغیر جائز نہیں بغیر ہوگا. جائز. صحیح. آپ کے لیے کمنٹ آئے رضوان صدیقی صاحب، ماشاءاللہ مفتی جمیل احمد چننا صاحب، بہت پیاری گفتگو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بڑی نوازش، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا موضوع بڑا خلاصے کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. خلا اور طلاق کے مسائل پر جتنا ممکن ہو ہم نے سوال بھی لیے، کیونکہ آپ کے جو سوالات آتے رہے ممکن یہی کیا کہ اس کو جو ہے ہم مکمل جواب دیتے رہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس کے جواب مکمل ہوئے. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. میں مفتی صاحب کی آمد کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. کل ہمارے انشاءاللہ مہمان ہوں گے مفتی محمد حنفی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ. اور کل کا ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے اسلام اور آسانیاں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے. کل ہم آپ کو انشاءاللہ 12 بجے جوائن کریں گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا 12 بجے، تاکہ آپ کا کوئی سوال ہو اس کو بھی لکھ کر رکھیے گا. آپ کو اسکرین پر جو ہے وہ واٹس اپ نمبر بھی دے دیا گیا ہے. اگر آپ کوئی وائس کرنا چاہیں سوال کے لیے تو آپ وائس بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آخر میں اس موضوع کے حوالے سے ناظرین کو 1-2 منٹ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بھئی آج کل جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، آپ نے شروع میں ایک پیغام دیا کہ شوہر کو اس طرح جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تو کیا عورت کے حوالے سے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے، گھر کے ماحول کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عطا کیا ہے، آپ کے پاس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سوالات کی بھرمار اسی کی ہوگی جو حالات حاضرہ ہے کہ فلاں کا ایسا ہو گیا، فلاں کا ایسا ہو گیا. جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات اس حوالے سے آتے ہیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو آخر میں؟ ہمارے یہاں ایک وراثت ہے اور دوسرا طلاق ہے. جی جی ان دونوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے وراثت کے سوالات، مال آئے جی لوگوں کی یہ طلب ہوتی ہے، اور اس جی کے بعد اگر عورت نکاح سے جا رہی ہے یا نکل چکی ہے تو واپسی کس طرح ممکن ہے. ہاں تو طلاق کا رجحان فی زمانہ بہت زیادہ ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے سب حلال چیزوں میں ناپسند طلاق کو قرار دیا ہے. اللہ. تو آپ ایک ناپسند چیز کو اپنانے سے آخری حد تک احتیاط کریں، جتنا کر سکتے ہیں آپ احتیاط کریں. دیکھیں ایک شخص نے اپنے جگر کا ٹکڑا 18 سال 20 سال پال پوس کے پرورش کر کے آپ کو دے دیا، اللہ. ٹھیک ہے. اب اس نے جو 18-20 سال گزارے ہیں یا اس سے زیادہ یا کم، تو وہ ناز میں گزارے ہیں، بے شک. ٹھیک ہے. والدین کے یہاں گزارے ہیں، والدین نے اس کے دکھ کو دکھ محسوس نہیں ہونے دیا، تکلیف کو تکلیف محسوس نہیں ہونے دیا. کانٹا بھی چپتا تو والدین اٹھا لیا کرتے، اور ہر تکلیف کو آسائش میں تبدیل کیا. تو ایسے ماحول سے وہ آ رہی ہے. تو آپ نے اگرچہ اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنا ہے، اس کی رٹ کو برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے احتیاط کریں صحیح اور جوش کا مظاہرہ نہ کریں. صحیح. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں اور سلجھانے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہو. جب اللہ کے محبوب کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو امتی کے ہاں آپ کیسے یہ تصور نہیں کر سکتے. تو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں، مار کٹائی نہ کریں، اور جس حد تک ممکن ہو جی آپ انہیں شریعت کی پاسداری کروائیں. ہمارے ہاں جینٹس میں، مردوں میں شریعت کی پاسداری کا رجحان زیادہ ہے،
لیکن مستورات میں عورتوں میں یہ رجحان نہیں ہے. جی. اس میں ایک حد تک کوتاہی مردوں کی بھی ہے. اچھا. وہ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں ہاں یا بعد نرم میں ماحول، کھینچنے دے. اس کے بعد پھر جب چاہتے ہیں کہ ایک دم، تو وہ ڈھیل میں جب وہ ان کی ایک وہ پریکٹس ہو گئی یا انہوں نے سمجھ لیا، تو اب وہ پٹڑی پر ٹرین نہیں چڑھتی ہے. صحیح. اس کی وجہ سے خرابی. تو شروع سے آپ میانہ روی اختیار کریں. اور خواتین کو بھی چاہیے، یہ رشتہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے حقوق ہیں تو شوہر کے بھی حقوق ہیں. بے شک بے شک. حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ حلال ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اللہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس سے اللہ. اندازہ لگائیں کہ شوہر کے کتنے حقوق ہیں. اللہ. دیکھیں وہ سارا دن اپنا خون پسینہ ایک کر کے کما کے لاتا ہے. وہ اپنے بدن پر نہیں لگاتا، وہ آپ پر لگاتا ہے، صحیح. بچوں پر لگاتا ہے، آپ کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے. تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے خون پسینے کا خیال کریں. صحیح. تو گھر کے ماحول کو سلجھائیں، سمجھائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور عفو و درگزر کا اسلام سبق دیتا ہے. اگر اس پر عمل کر لیا تو ممکن ہے یہ گھر جو بگڑ رہے ہیں اور بگڑنے کا اور طلاق کا جو رجحان اتنا زیادہ ہو چکا ہے یہ کم ہو جائے. صحیح. غصے کو کنٹرول کریں، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. صحیح. بہترین طریقہ یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آپ یا تو آمنا سامنا نہ کریں، اچھا. آمنا سامنا نہ کریں، یا غصے کو کنٹرول کرنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ اپنائیں. تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر طلاق کا رجحان نہیں ہوتا. صحیح. اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر یہ ضروری ہی ہو طلاق دینا تو ایک سے زیادہ طلاق نہ دے. جی یہ اہم پیغام. یہ اہم پیغام ہے کہ ایک طلاق سے بھی رشتہ ختم ہوتا ہے اور 3 سے بھی ختم ہوتا ہے. ایک طلاق دینے کے بہت سارے فوائد ہیں اور 3 طلاقیں دینے کے بہت سارے نقصانات ہیں. صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ طلاق کو اپنانے سے بہتر ہے عفو و درگزر سے کام لیں اور گھر کا ماحول بہترین بنائیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، سلجھائیں. اس میں آپ کے لیے جہاں بہتری ہے آپ کے بچوں کے لیے بھی بہتری ہے. صحیح. طلاق دینے کے بعد جو بچے اگر ہوتے ہیں تو ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. وہ غلطی آپ دونوں کی ہے، مستقبل بچوں کا تباہ ہوا. اللہ. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. اللہ اکبر. جوش ضرور اپنائیں لیکن پہلے ہوش کا مظاہرہ کریں. اللہ اکبر. عبدالشکور بھائی نے کمنٹ کیا آپ کے لیے. ماشاءاللہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم خوش رہیں. السلام. بہت خوبصورت بزم سجائی ہے. جزاک اللہ. بڑی نوازش. عالیہ شیخ صاحبہ فرما رہی السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع. جزاک اللہ. آپ لوگوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ہمیں. مفتی صاحب نے تمام گفتگو جو فرمائی ہے اس کو ریپیٹ جب ہوگا آپ سنیے گا. اور یہ ہمارے پیج پر ہی موجود ہے، عدنان رضا قادری آفیشیل فیس بک پیج پر، انجمن قادر رضویہ کے فیس بک پیج پر. اور آپ کو بہت ساری معلومات مل سکتی ہے. آپ اس کو دوبارہ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. جی قبلہ. مفتی صاحب انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک اور آخری بات کہنا چاہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے. توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ آپ اس سے بھی لطف اندوز ہو سکے اور محسوس ہو سکیں. آپ کو کم از کم علم دین کا پتہ لگے. ہمارا یہاں پر بیٹھنے بٹھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک کوئی اچھی بات پہنچ جائے. جی مفتی صاحب. شادی شدہ جتنے جوڑے ہیں جی قبلہ. وہ طلاق کے مسائل ان کا ضرور مطالعہ کریں. جی. ہمارے ہاں اس کا جو ریشو ہے طلاق کے مسائل کا مطالعہ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں 4 سے 5% بھی نہیں ہوگا. سر 100 بالکل میں سے نہیں ہے. حالانکہ 1% بھی بہت بہت کم. تو یہ بہت اہم ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو طلاق کے مسائل آئیں، کیونکہ عمومی طور پر گھروں میں شوہر ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی طلاق بھی دے دی، نکاح بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. اور یوں پہیا زندگی کا چلتا رہتا ہے، ساتھ رہتے ہیں اور صحبت ہوتی رہتی ہے، نظام چلتا ہے. تو یہ طلاق کے مسائل آپ جانیں. صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں پڑتی، اور بھی 20 الفاظ ہیں طلاق کے. میں نے تجھے چھوڑ دیا، اسے طلاق بڑھ جاتی ہے. میں نے تجھے فارغ کیا، طلاق بڑھ جاتی ہے. ایسے 20 الفاظ ہیں. تو طلاق کے مسائل کا آپ مطالعہ کریں. صحیح. تو عام فام ہمارے ہاں ایک کتاب ہے اردو کی زبان کے اندر، بہار شریعت. جی جی. تو اس میں جو طلاق کا باب ہے وہ آپ پڑھیں. صحیح.
مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اگر کہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو علماء کرام سے رجوع کریں. بالکل تو شادی شدہ جوڑے لازمی طور پر طلاق کے مسائل کا مطالعہ کریں. صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں حالانکہ حرام ہو چکے ہوں، آپ کو معلوم بھی نہ ہو. معلوم ہی نہ ہو. اللہ اکبر. بہت پیارا آپ نے میسج دیا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور جنہوں نے اب تک ہمیں جوائن نہیں کیا اور آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو، اس معلوماتی علمی ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھا، وہ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو کافی چیزیں معلوم ہو. اور اس موضوع پر ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی بہت 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 زیادہ اشد ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. پروردگار عز و جل ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. مفتی صاحب کی آمد کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور اس موضوع پر انہوں نے بڑے خلاصے انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. میں آپ کا میزبان محمد عدنان رضا قادری ایک یو آر اسٹوڈیو سے انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ جوائن ہوں گے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ٹھیک 12 بجے انشاءاللہ تعالی ہم جوائن ہوں گے آپ کے ساتھ مفتی نعمان حنفی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ انشاءاللہ. اسلام اور آسانیاں ہمارا موضوع ہوگا. اپنا بہت خیال کیجیے گا. جزاک اللہ.